غسل کے دوران پائی جانے والی غلط فہمیاں اور بے احتیاطیاں جن میں معاشرے کے 50% سے زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی عبادتیں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ان بے احتیاطیوں اور ان غلط فہمیوں کی نشاندہی کی جائے گی تاکہ آپ ان کو دور کر کے اپنی عبادات صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اس کے لیے ناظرین آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک بندے رہیے تاکہ آپ ان بے احتیاطیوں اور غلط فہمیوں کے بارے میں آگاہ ہو سکیں اور دوسروں کی بھی اصلاح کر سکیں۔ ناظرین کرام، غسل کے فرائض بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس طرف آتے ہیں کہ غسل فرض کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی بھی مرد یا عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مرد کا پر غسل فرض ہونے کے لیے جو وجوہات ہیں ان میں سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ مثلا انسان کو سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو اس احتلام کی وجہ سے بھی انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے کسی غلط کاری کی وجہ سے انسان خود پر جو ہے اپنا غسل فرض کر لے، اس وجہ سے بھی انسان کے لیے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کا باہمی رشتہ ہے تو میاں بیوی کا تعلق قائم کرتے ہوئے جب انٹر کورس ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی میاں اور بیوی دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس انٹر کورس میں ڈسچارج ہونا شرط نہیں ہے، یعنی منی کا نکلنا یہ شرط نہیں ہے، ڈسچارج ہونا شرط نہیں ہے، صرف انٹر کورس ہو گیا تو میاں اور بیوی دونوں کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ عورت پر غسل فرض ہونے کے حوالے سے ایک دو باتیں مزید ہیں، وہ یہ ہے کہ عورت کو جو منتھلی پیریڈ آتا ہے جسے ہمارے ہاں ماہواری یا حیض بولتے ہیں، تو جب اس کا اینڈ ہوتا ہے تو اس کے اینڈ پر بھی عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے تاکہ وہ غسل کر کے اپنی عبادت بجا لائے۔ اسی طرح اگر اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو بچے کی ولادت کے بعد عورت کا جو خون نکلتا ہے جسے ہم نفاس کہتے ہیں، تو جب وہ نفاس کا خون رک جاتا ہے تو اس کے بعد بھی عورت کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور چیز یاد رکھیں کہ بسا اوقات انسان سویا ہوا ہوتا ہے اور صبح جب اٹھتا ہے تو وہ اپنے کپڑوں پر کچھ نشانات پاتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے خواب میں یہ یاد نہیں ہے کہ اسے کوئی ایسا خواب آیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر غسل فرض ہوا ہے، لیکن اس کے کپڑوں کے اوپر نشانات موجود ہیں، تو ان نشانات کے پائے جانے کی وجہ سے بھی اس بندے کے اوپر احتیاطاً غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں غسل کے فرائض کی طرف۔ غسل کے فرائض میں یاد رکھیں کہ غسل کے بنیادی طور پر 3 فرائض ہیں، یعنی کہ فرائض وہ چیزیں جن کا غسل میں کرنا ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز رہ گئی یا کوئی بھی چیز ادھوری یا نامکمل ہوئی تو بندے کا غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے بندے کی نماز بھی پھر قابل قبول نہیں ہوگی، اسی طرح وہ قرآن کو بھی چھو نہیں سکتا۔ تو یہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں ان کا انحصار ہماری طہارت یعنی غسل کے اوپر ہوتا ہے یا وضو کے اوپر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس لیے ان فرائض کو جاننا از حد ضروری ہے۔ غسل کا پہلا فرض یہ ہے کہ انسان کا کلی کرنا اس طرح سے کلی کرنا کہ انسان کے منہ کا اندرونی حصہ کوئی بھی جو ہے وہ خشک نہ رہے، یہاں تک کہ وہ غرارہ کرے اور اس کا حلق تک جو ہے وہ پورے کا منہ تر ہو جائے، کوئی بھی اندرونی حصہ خشک نہ رہے، اس طرح سے کلی کرنا اور غرارہ کرنا یہ غسل کا پہلا فرض ہے۔ غسل کا دوسرا فرض یہ ہے اپنی ناک کی سخت ہڈی تک پانی پہنچانا، چلو میں پانی لینا اور اس کو اوپر کھینچنا یہاں تک کہ پانی ناک کی سخت ہڈی تک پہنچ جائے، یہ غسل کا دوسرا فرض ہے۔ غسل کا تیسرا فرض یہ ہے کہ انسان اپنے جسم پر اس طرح پانی بہائے کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اب اس حوالے سے اکثر خواتین کا سوال آتا ہے کہ بعض خواتین کے بال گھنے ہوتے ہیں، چوٹی وغیرہ کی ہوتی ہے، جوڑا کیا ہوتا ہے، کیا ان کے لیے بھی پورا جوڑا کھول کے اور ایک ایک بال کو گیلا کرنا تر کرنا ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ خواتین کا اپنی جڑوں تک اس نے جوڑا کیا ہوا ہے یا کسی بھی طرح سے بالوں کو باندھا ہوا ہے، بال گھنے ہیں، تو ان کا ایک ایک بال کے جڑ کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، صرف وہ اپنے بالوں کو اچھی طرح دھو لیں اور بالوں کے اوپر پانی بہا لیں، ان کے لیے اتنی مشقت یہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال باقی غسل کے حوالے سے پائی جانے والی بے احتیاطیاں عموماً جو آج کل تو شاور کا زمانہ ہے، انسان جب شاور کے ذریعے غسل لیتا ہے تو اس میں صرف ایک دو باتوں کا اس نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اپنی بازوؤں کو اٹھا کر اپنی بغلوں کے نیچے لازمی پانی پہنچائے، اسی طرح
اپنی ٹانگوں کے درمیان جو درمیانی جگہ ہے، دو ٹانگوں کے درمیانی جگہ، وہاں پہ بھی اچھی طرح مل کر پانی پہنچائے۔ اسی طرح اس کے گھٹنوں کے پیچھے جو جگہ ہے اس جگہ پر بھی اچھی طرح مل کر پانی پہنچائے۔ اسی طرح پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے درمیان بھی انسان اپنا خلال کر کے پانی کو وہاں اچھی طرح پہنچائے۔ تو جسم کے ان اعضاء کے اوپر جہاں عموماً جو ہے وہ انسان کھڑا ہو کے جب غسل کرتا ہے تو پانی نہیں پہنچتا، تو پانی کو مل مل کر ان جگہوں پر پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو تھا شاور کے نیچے غسل کے کرنے کے حوالے سے۔ ناظرین اکرام، دیہات میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ٹب وغیرہ میں یا بالٹی وغیرہ میں پانی لے کر غسل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسنون طریقہ بیان کرتا ہوں، تاکہ جو ٹب میں غسل کرتے ہوئے یا بالٹی کے ذریعے غسل کرتے ہوئے جو بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں وہ انسان اس سے بھی بچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے تو غسل کرنے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتے، اس کے بعد جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کرتے، اور آخر میں اپنے سر پر پانی بہاتے اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہا لیا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، اس کے بعد میں نے آگے ایک کپڑا لٹکا دیا پردے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے لیے تشریف لے کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، یعنی ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنا ہاتھ برتن کے اندر نہیں ڈالا۔ اگر انسان ناپاکی کی حالت میں یا وضو نہیں ہے یا غسل نہیں ہے، اس حالت میں اپنا ہاتھ انسان ڈائریکٹ برتن کے اندر ڈال دیتا ہے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ پانی مستعمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی پاک تو رہتا ہے لیکن دوسروں کو پاک کرنے کی جو اس کے اندر صلاحیت ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے بے وضو یا بے غسل کسی برتن کے اندر، پانی والے برتن کے اندر ہاتھ ڈال دیا تو اب اس پانی سے انسان ظاہری نجاست تو صاف کر سکتا ہے، اس کے جسم پر یا اس کے لباس پر کوئی گندگی لگی ہے ظاہری تو اس کو صاف کر سکتا ہے، لیکن اسے غسل یا وضو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پانی پاک کرنے کے لیے جو ہے یعنی کہ حکمی جو نجاست ہے اس کو پاک کرنے کے لیے کافی نہیں رہا۔ اس لیے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استنجا فرمایا، اور استنجا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر ملا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ آج کل چونکہ صابن کی سہولت میسر ہے، اس لیے آپ زمین پر ملنے کی بجائے کیونکہ صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں تو آپ استنجا کرنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ اس کے بعد دوبارہ جو ہے اپنے ہاتھ دھونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی فرمائی۔ کلی فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناک میں پانی چڑھایا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو دھویا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے جسم پر پانی بہایا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سارا عمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے تھوڑا ہٹے اور آپ نے آخر میں آپ نے دونوں پاؤں مبارک کو دھویا۔ تو یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے کہ یا تو آپ سب سے پہلے استنجا کریں، اس کے بعد جس طرح نماز کے لیے مکمل وضو کیا جاتا ہے اس طرح مکمل وضو کریں، اور اس کے بعد پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہا لیں۔ یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے۔ یا جس طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ آپ پہلے استنجا کریں، ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، سر پر پانی ڈالیں، پھر پورے جسم کو جو ہے پانی بہایا جائے، اور اس کے بعد اینڈ پہ اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیا جائے، تاکہ وہ پہلا جو مستعمل پانی ہے جو آپ کے پاؤں کو چھوا ہے وہ نجاست جو آپ کے پاؤں کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ بھی دھل جائے۔ تو ناظرین کرام، ٹب یا بالٹی میں غسل کرتے ہوئے آپ نے صرف ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ ہاتھ ٹب یا پانی کے اندر نہیں ڈالنے، بلکہ پہلے پانی لینا ہے ڈونگے کے ذریعے، اگر ڈونگا نہیں ہے تو برتن کو تھوڑا ٹیڑھا کر لیں اور پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اس کے بعد آپ نے ٹب یا بالٹی کے اندر اپنے ہاتھ ڈالنے ہیں۔ اب ناظرین کرام، غسل کے حوالے سے پائی جانے والی چند بے احتیاطیاں، ہمارے ہاں اکثر یہ بات مشہور ہے کہ اگر انسان غسل کرنے کے بعد اپنی بغلوں کے بال اتروا لیں، یعنی کہ غسل کر لیا ہے، اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ میرے بغلوں کے بال جو ہیں وہ صاف ہونے والے ہیں، تو انسان غسل کرنے کے بعد اپنے بغلوں کے بال اتارتا ہے، تو اس حوالے سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ غسل کرنا فرض ہو گیا ہے۔
یاد رکھیں یہ غلط فہمی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے غسل کر لیا ہے، اس کے بعد آپ چاہے سر کے بال اتاریں، چاہے بغلوں کے بال اتاریں، جسم کے کسی حصے کے بال اتاریں، آپ کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور غلط فہمی جو اس حوالے سے پائی جاتی ہے کہ انسان کپڑے تبدیل کر رہا ہے، اپنا ڈریس جو ہے وہ چینج کر رہا ہے، اور اس دوران انسان اپنے مخصوص اعضاء کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ وضو کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان اپنے کپڑے تبدیل کر رہا ہے، ڈریس چینج کر رہا ہے، تو انسان کی نظر اس کے اعضاء پر پڑ گئی ہے، تو اس سے اس کی طہارت پر یعنی اس کے وضو یا غسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس کا وضو اور طہارت بدستور باقی رہے گا۔ ناظرین کرام، یہ غسل کے حوالے سے پائے جانے والی چند بے احتیاطیاں اور غلط فہمیاں جو آپ کے گوش گزار کرنا انتہائی ضروری تھا۔ اگر مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی اشکالات ہیں، تو کمنٹس میں لازمی ان کا اظہار کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ان کا باقاعدہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔